الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفطر كالصائم لا يفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں اس طرح ہے جیسے کہ کوئی راہ خدا میں جہاد کرنے والا بندہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس قائم اللیل یعنی ساری رات عبادت کرنے والے بندے کی طرح ہے جو عبادت اور رات کو خاص طور سے عبادت کرنے میں سستی نہ کرتا ہو، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کبھی ناغہ نہ کرتا ہو۔ یہ روایت مسکین، یتیم اور بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے فرض اور واجبات کے بعد، یعنی فرض اور واجبات ایک آدمی پورے کرنے والا ہو، اس کے بعد اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی شارٹ کٹ راستے اللہ نے دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی فرض اور واجبات سنت وغیرہ ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ نفل عبادت بہت کرتا ہے، اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی توجہ خاص نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جس کو شرعی جہاد کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ الجہاد مختصر طریق الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ راہ اللہ میں، راہ خدا میں جہاد کرنا یہ جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، یعنی شارٹ کٹ راستہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں وہ ملے، کچھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ کوئی فرائض ادا کیے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی کہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے یہ۔ تو کیا ہوا، جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہو گیا۔ آج کل آپ لوگ بہت شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں نا، یہاں سے کہیں جانا بھی ہو تو کہتے ہیں یار کوئی مختصر ترین راستہ بتاؤ۔ تو یہی راستہ ایک جو اللہ نے
ہمیں عطا فرمایا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مسکینوں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، حاجت مند کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کریں، جس کو دوسرے الفاظوں میں خدمت خلق کہا جاتا ہے کہ خدمت خلق اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا پسند ہے میرے رب کو۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کی عیال ہے، اور جو اللہ کی اس مخلوق کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ یعنی ہم نے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے کام جو اسلام نے، قرآن و حدیث نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر ایسے اعمال ہمیں بتائے کہ جن سے ظاہری فائدہ بھی ہے، باطنی فائدہ بھی ہے۔ ظاہری فائدہ کیا ہے کہ جب آپ مسلمانوں میں سے ہر آدمی جب دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کرے گا، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے پڑوس میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے جس کو جو ضرورت مند ہو، کوئی یتیم بچے تو نہیں ہے کہ کسی گھر کے اندر یتیم بچے ہیں اور اس کی فیملی اور بھی ہے اور بیچارے کے لیے گزارا مشکل ہو رہا ہے، یا کوئی یتیم بیوہ تو نہیں لیکن ایسا ضرورت مند ہے، بیچارہ بیمار ہے، زیادہ کام نہیں کر سکتا، کام کرتا ہے مزدوری تھوڑی ہے، عیال زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ جب ہر مسلمان دوسرے پڑوسی کی فکر کرے گا تو آپ سمجھیں کہ کیا کوئی غریب رہے گا، کوئی بھوکا سوئے گا۔ ظاہری فائدہ تو یہ ہوا، اور باطنی فائدہ کیا ہوا کہ جو شخص یہ کام یہ عمل کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی بلندی عطا فرما رہے ہیں، ایسا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یعنی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، صرف پڑوسیوں کا یا ضرورت مندوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگا کے خیال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا، اور سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جہاد کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا، کیا کیا اللہ نے اس پر انعامات انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا شخص ہے وہ ایسا ہے جیسے جہاد کرنے والا، اور دوسری اس میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس آدمی کی طرح ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا، جس کو صائم الدہر کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کرتا۔ یہ غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی خدمت کرنے والا ان میں شمار ہوتا ہے۔ اب ہم ذرا اپنا عمل دیکھیں کہ آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جتنے رفاہی کام ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شرکت کرنا ہے، ان کی اعانت کرنا ہے، یہ سارا غیر ملکی NGOs کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں مسلمان کے جو کام تھے اس نے جتنے چھوڑے ہیں نا، غیر مسلموں نے اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کیا ہے۔ آج ہم نے اپنا طریقہ کار یعنی انصاف، عدل و انصاف ہم نے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے کسی حد تک اس کو اپنانے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہے۔ جو ظلم و ستم ہمارے معاشرے کے اندر ہے، آپ اگر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، آپ ہی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہاں تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو ہر ایک کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں یہ قانون نافذ کیا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا ضرور اس کا مشاہرہ لگایا جاتا تھا، یہ سنا نا، یعنی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔
بیواؤں کے وظائف مقرر تھے، ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ آج آپ مجھے بتائیں کسی اسلامی ملک نے ایسا کوئی نظام بنایا ہوا ہے؟ جبکہ غیر مسلموں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج بھی کئی ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ان کے ہاں باقاعدہ طور پر عمر کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے مختلف انداز میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس دوست احباب ہیں لندن وغیرہ میں، تو ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو وہ جو صاحب ہیں وہاں پر وہ عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس بارے میں جو لوگ سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، یا کوئی عیسائی سمجھنے آتا ہے تو پھر الحمدللہ وہ اسلام اور عیسائیت کیا ہے اس کا تقابل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بہت عرصے پہلے کی بات ہے، وہ یہاں ایک دفعہ تشریف لائے، 20-22 سال شاید ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے جب آئے تھے وہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں وہاں پر؟ کہنے لگے بس مطالعہ کرتا ہوں اور جب کہیں ضرورت پڑتی ہے وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا کھانا پینا اور آپ کی ضروریات؟ کہنے لگے کہ انہوں نے بتایا میری کچھ عمر اتنی ہو گئی، کچھ اور مسائل بتائے کہ اس کی وجہ سے مجھے حکومت کی طرف سے ہفتے واری اتنی سیلری ملتی ہے اور میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے بتایا کہ میں گورنمنٹ کے اندر بس میں کنڈکٹر تھا یا ڈرائیور تھا، تو اب وہ کسی حادثے کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے وہاں سے فارغ ہو گئے، تو اتنا ان کو وہاں پر تنخواہ ملتی ہے کہ اب کمانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اس کام کے لیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کو اختیار کیا، فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح عدل و انصاف کو انہوں نے اختیار کیا، فائدہ اٹھایا۔ ایسے ہی انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے ایسی NGOs بنائیں جس سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ ہم نے اس کام کو ہی چھوڑ دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو بس دوسرے ہی کرتے رہے۔ دوسری تباہی یہ آئی کہ جنہوں نے اس کام کو ہمارے ملک میں سنبھالا وہ ایسے لوگوں نے سنبھالا کہ جنہوں نے اس کے ذریعے سے ذاتی اپنے بینک بیلنس بنائے، ذاتی اپنے جائیداد اور پراپرٹیاں بنائیں، اور غریب کا حق مارا گیا۔ یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں، اگر میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں نا، چونکہ میرا شروع سے الحمدللہ اللہ نے یہ ایک جذبہ خدمت خلق کا دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، نہ ہمارا کوئی میڈیا ہے، نہ ہم کوئی پرچار کرتے ہیں، نہ کوئی بار بار اعلان کرتے ہیں، صرف دوست احباب کے ذریعے سے جو تعاون ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سفید پوشوں کے لیے۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ سفید پوش کے گھر پر پہنچا کر اس کی خدمت کی جائے، جو اصل اسلامی اصول ہے۔ تو اس دوران کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے چھوٹے داماد کے ساتھ، تو وہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ فلاں جو وہ ہیں وہ اس NGOs میں لگے ہیں، اتنی ان کی سیلری ہے، اور کہنے لگے کہ 2-4 راشن رکھ کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، لوگوں کو وہ 2-4 راشن دے رہے ہیں، کبھی کسی انگریز کے ساتھ کھڑے ہوئے، کبھی کسی وہ بڑے فلاں کے ساتھ، اور کام کچھ بھی نہیں۔ جو خاتون وہاں کام کرتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں، میرا تھوڑا سا کوئی راشن باندھ دو، تو ان کا راشن بھی نہیں باندھا جا رہا۔ یہ تو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے، لہٰذا میرے دوستوں مجھے اس بحث میں نہیں جانا۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خدارہ اس کام کو کرے، ہر آدمی۔ آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، آپ یہ کر لیں کہ اپنے محلے کے اندر اپنے بچے کے ذریعے سے، کسی چھوٹے بھائی وغیرہ کسی کے ذریعے سے معلومات کروائیں کہ میرے محلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بیوہ تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ ضرورت مند ہے۔ پھر آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس کی مدد کر دیں، ضروری نہیں ہے آپ پر کہ آپ فل ہی کام اس کی مکمل کفالت کریں، جتنا آپ کا بس چلتا ہے۔ آپ یتیم بچوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں، آپ ضرورت مند، یعنی جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جتنی حیثیت دی ہے،
اس کے مطابق کریں تو صحیح۔ جب ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے گا نا، انشاءاللہ کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک زیرو کے بلب سے دوسرے زیرو کا بلب آپ موم بتیاں جلاتے چلے جائیں تو روشنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے۔ نہیں، آپ کی حیثیت اگر 100 روپے دینے کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے علاقے میں، میرے محلے میں کون ایسا سفید پوش ہے، کون ایسے لوگ ہیں کہ جہاں میں اس 100 روپے کا فروٹ خرید کر اس کو پہنچا دوں۔ نہ کریں آپ بڑا کام، تھوڑا سا فروٹ پہنچا دیں، تھوڑا سا گوشت پہنچا دیں، تھوڑا سا جو ہے وہ اور کچھ نہیں، انڈے اور ڈبل روٹی لے کر کسی دن ان کے ہاں پہنچا دیں، کہ آپ کی نیت تو خدمت کی ہے نا۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے، اللہ آپ کو اس پر اجر نہیں دے گا کہ آپ پہاڑ کے برابر کام کریں۔ میرا رب تو بڑا کریم ہے، فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر اجر دیکھیں گے، وہ بڑے حیران ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، یہ اجر کہاں سے آ گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے فلاں وقت کے اندر جو آدھی کھجور صدقہ کی تھی، یا تھوڑا سا فلاں وقت میں تو نے 1 روپیہ 2 روپے 1 درہم 1 دینار صدقہ کیا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی تیرے اخلاص کی وجہ سے، تیرے جذبے اور تیرے شوق کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ تو نے صرف ہماری رضا کی نیت کی تھی، ہم نے اس کو بڑھایا حتیٰ کہ آج وہ احد پہاڑ سے زیادہ بڑا تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ بن گیا ہے۔ ایسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اس کی کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم له او لغیرہ فی الجنہ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو کیا میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ جو پہلی میں نے روایت پڑھی یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی، بہت مستند جن کو کہا جاتا ہے، مستند روایت ہے۔ اور اب یہ دوسری روایت بھی بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے۔ یہ 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا اور دونوں میں تھوڑا سا خلا رکھا اور فرمایا اس طریقے سے، یعنی مقصود یہ ہے کہ ایسا آدمی جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، اس کی جنت بھی قریب ہوگی۔ ارے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قرب اتنا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے خدا را ان کاموں میں حصہ لیا کریں، اس کی کوشش کیا کریں، لیکن ہاں خدا را اپنی زکاتوں کا خیال کریں، اپنے صدقات کا خیال کریں، ایسی جگہ دیں جہاں لگنے والے ہوں یا لگانے والے ہوں۔ آج کل تو ایسا حال چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی زکاتوں کو جس بے دردی سے خرچ کیا جا رہا ہے ان جگہوں پر جہاں زکات خرچ نہیں ہوتی اور اس کا خیال بھی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میرے دوستو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ خدمت کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔